إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم یہ سوچے کہ کمایا کیا ہے۔ ابھی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تحریک اتحاد و بین المسلمین کی جانب سے اتحاد امت محمدیہ کے عظیم ہدف کے اصول مرحوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ان کے ساتھ حادثے میں شہید ہونے والے ساتھیوں اور فلسطین کے غیور باہمت مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان میں موجود سفارتکاروں، صحافیوں، ادیبوں اور ملک کے ممتاز و مذہبی سیاسی قائدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لوگ عموماً کہتے ہیں، میں وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابراہیم کے ساتھیوں میں سے ہیں، نمرود کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے نمائندے خصوصی سے گفتگو کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے ثقافتی مشیر مجید مشکی اور دیگر کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ به نظر میرسه شرایط غزه و فلسطین دو جنبه و دو بخش داره. جنبه و شکل اول و بخش اولش جنگ و خونریزی و جنایت و محرومیت از حقوق انسانی است برای مردم فلسطین، ولی جنبه دومش حماسه و مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم هست. کو ڈیفینیٹلی غازہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ ہو گیا کہ مظلوم ایک طرف ہے اور ظالم ایک طرف ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ پیس اینڈ جسٹس کا نظام ہے، اس میں جو بڑے ممالک ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں، اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اور امت مسلمہ کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس نازک موڑ پہ کہاں کھڑے ہیں، وہ غزہ کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب کو مل کے ایک آواز بننا ہوگا تاکہ ہم کچھ ان کے دکھ درد کو کم کر سکیں۔ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، شاید وہ کیٹاسٹرافی اس طرح کا ہے، لیکن کم از کم ہم اپنا کردار ادا کر کے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ غزہ کے اندر ایک دردناک کہانی ہے، اور اسرائیل کے مظالم وہاں کے نہتے شہریوں پر بڑھ رہے ہیں، اور غزہ کے وہ لوگ جو فلسطینی وہاں پر ڈٹ کر کھڑے اور مسلسل ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور آئے روز جو ہے وہ شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ریڈ کراس کا جو مرکز ہے اس پر گزشتہ روز حملہ ہوا، 22 کے قریب لوگوں کی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ پناہ لیے ریڈ کراس کے یہاں موجود ہوں اور اس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں 22 لوگوں کی مزید ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ ایسی سچویشن ہے جس پہ پوری دنیا کو نوٹس لینا چاہیے، اقوام متحدہ کو فوری طور پر وہاں جنگ بندی کے لیے اقدامات کر کے اسرائیل کو پابند کرنا چاہیے، اور مسئلہ فلسطین کا حل اس کا فوری طور پر اس پر پیش رفت ہونی چاہیے، اس میں ڈائلاگ اپنایا جانا چاہیے، سفارتکاری کے ذریعے اس ایشو کو حل کیا جانا چاہیے تاکہ مستقل بنیادوں پر یہ حل ہو سکے۔ اور یہ ایک مذہبی معاملہ ہے جس کے اندر آپ ساتھ اگر جڑے ہوئے چیزیں اگر دیکھیں، چونکہ اسلامک کنٹریز جس میں سب سے بڑی تنظیم OIC ہے، اس کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا کسی جگہ کا، وہاں پر اتنی سخت جالہ باری ہوئی، گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ایسی صورت میں عذاب دیتا ہوں۔ تو جب میں قوم عاد کی طرف دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر تیز آندھی چلتی ہے، تو وہ تیز آندھی ان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے پر قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر ایک چنگاڑ آتی ہے۔ ہمارا پہلے دن سے ہی موقف اس بارے میں میری جماعت کا بالکل واضح ہے کہ پورا عالم کفر تو یکجا ہے ہی ہے، عالم اسلام کے حکمران
عالم کفر کی لونڈی بن کا کردار ادا کر رہے ہیں. کسی جگہ سے بھی آواز نہیں آ رہی. ایران کو ہم اس لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے ایک واحد ایران ملک تھا. ایرانی صدر صاحب نے پوری دنیا کا دورہ کیا، جس میں پاکستان بھی تشریف لائے. مختلف ممالک میں جا کر فلسطین کے لیے راہ ہموار کی اور فلسطین کے جہاد کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا. انشاءاللہ رب کعبہ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرمائے گا. شہادتیں ضرور ہوتی ہیں کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد کربلا بپا ہوتی ہے اور اس کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. اسلام زندہ ہوگا. 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کا امتحان ہے. اور جو بزدل حکمران بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ اپنے نمبر کا بھی انتظار کریں. اس سے پہلے عراق کا دیکھ لیں، لیبیا کا دیکھ لیں. عالم کفر کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ پوری امت مسلمہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اس ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو ظلم ختم ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اب ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ مسلم حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور امت مسلمہ کو یکجا ہو کر عالم کفر کا مقابلہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ذاتی مفادات کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہر ملک کے، ہر علاقے کے، خطے کے عوام جو ہیں وہ صرف اپنی بقا کے لیے اور اپنے فوائد اور ان کے مقاصد کے جو حصول کے لیے وہ کام کرتے ہیں. امت بن کر کوئی نہیں سوچ رہا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر سامنے رکھیں کہ یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، تو جسم تو جب ایک حصہ زخمی ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. تو یہ کیسا جسم ہے اس وقت جو کہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ متحد ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، ایک جسم کی مانند ہو جائیں. تو چونکہ یہ ذاتی مفادات کے پیچھے ہمارے حکمران اور ہمارے لیڈرز، عوام کی سوچ الگ ہے، لیڈرز کی اور حکمرانوں کی سوچ الگ ہے. عوام جو ہے وہ آج بھی ایک ہے، وہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر رہے ہیں. پوری دنیا میں جو عوام ہیں وہ آواز فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بلند بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر ایسا کوئی اقدام نہیں ہوتا ہے کسی بھی ملک کی طرف سے سوائے ایران کے. لوگ عموماً کہتے ہیں، میں وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابراہیم کے ساتھیوں میں سے ہیں، نمرود کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ تمام امت مسلمہ کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر چلنا ہوگا. کیمرہ مین اور ٹیم کے ساتھ فیصل مقصود، FM نیوز، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد.